أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين. باب سدة الإمام سدة من خلفه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بھی بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب اس تعلق اور اس توجہ کو پوری طریقے سے وقار کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی آدمی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس نسبت میں، اس تعلق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے یہاں پر یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہو، اپنے آگے ایک ستون یا ایک سترہ گاڑ لے یا سترہ رکھ لے، تاکہ جو اس کو جانا ہو وہ اس کے ورا، اس کے پیچھے سے چلا جائے۔ تو اس وجہ سے سترے کو مستون قرار دیا گیا ہے۔ اور سترے کے متعلق بتایا گیا کہ ایک سرا کو برابر ہونا چاہیے، دوسرے کو برابر ہونا چاہیے، اور سجدہ کرنے کی جگہ سے آگے اس کو رکھنا چاہیے۔ اگر ہر ایک آدمی نے اپنے طور پر اگر اس طریقے سے رکھا ہے تو بھی درست ہے، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام نے اگر اس کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے امام کا یہ سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ کا قائم مقام ہو جائے گا، اور اس صورت میں مقتدیوں کو مستقل طور پر الگ سے پھر نیا سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حجۃ الوداع کے موقع کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نماز ہو رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترہ رکھا ہوا تھا۔ میں آیا تو میں نے اتان گدھی کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا، میں نے گدھی کو وہاں چھوڑ دیا، وہ وہاں چرنے لگی، اور میں کیا ہے سامنے سے گزر کر صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترہ رکھا ہوا تھا، اور یہ سترہ امام کے لیے بھی تھا، مقتدیوں کے لیے بھی تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کے ورا، اس کے پیچھے سے گزر کر آ گئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں کے گزرنے سے اور اسی طریقے سے گدھی وغیرہ کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہاں گدھی سامنے چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فاسد ہوئی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز فاسد ہوئی۔ اقبل تو راکبن۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار نتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت لتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فمررت بین یدئی بعض الصف، بعض صف کے آگے سے میں گزرا تو معلوم ہوا کہ وہاں کا سترہ نہیں تھا، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، ان لوگوں کے لیے بھی سترہ ہو گیا، اور میرا یہ گزرنا ان کی نماز کے لیے یا نماز کو قطع کرنے کے لیے یا توجہ کو ختم کرنے کے لیے معنی نہیں ہوا۔ فنزلت وارسلت لتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين حضور يديه. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی کو چھوڑ کر باہر عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ عیدگاہ میں وہاں کوئی نہ ستون تھا، نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی جگہ تھی، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سترہ رکھنے کے لیے ایک کیا ہے نیزہ سا ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور اس نیزے کو سترے کی جگہ پر گاڑ دیا کرتے تھے۔ فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. اس سفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے، اس لیے کہ سفر میں نماز پڑھنی ہوتی تھی، وہ عام میدان میں پڑھنی ہوتی تھی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا نیزہ رکھتے تھے، تو موجودہ زمانے کے حاکمین نے اپنی شان کو بتلانے کے لیے لڑائی کے سامان کو اور لڑائی کی چیزوں کو
اپنے ساتھ نہیں رکھا کرتے تھے، اور اس سے استدلال کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے، ہم بھی اس چیز کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جی۔ حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر بركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر معلوم كم. ہوا کہ عورت یا گردوں کے گزرنے کی وجہ سے نماز فاسد، سامنے گزرنے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی جی۔ باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة. یہ سترہ کہاں رکھنا چاہیے، سترہ کے آداب کیا ہے وہ میں نے تمہارے سامنے بھی بتایا۔ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہو اس سے زیادہ تھوڑا سا آگے اگر رکھ لیا گیا تو یہ گویا کہ حد ہو گئی۔ اب اس سترے کے درمیان اور نمازی کے درمیان کوئی آدمی نہیں گزرے گا، سترے کے ورا پیچھے سے اگر کوئی آدمی گزرتے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. یعنی ایک بکری کے گزرنے کی جتنی جگہ ہوتی ہے، فٹ 1.5 فٹ، بس اتنی جگہ ہوا کرتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سترہ گاڑنے میں اور سجدہ کرنے کے درمیان میں جی۔ حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد بن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. باب الصلاة الى الحربة. عربہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نیزہ، ایک تو بڑا نیزہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے، اس کو رواں سے تعبیر کیا گیا جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي اليها. باب الصلاة الى العنزة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سترہ رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ چونکہ حدیث میں الگ الگ چیزیں ذکر کی گئی ہے، ہر باب کو اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ نظر رکھا، حربہ رکھا، نیزہ رکھا، چھوٹا سا پالا رکھا وغیرہ جی۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن وزيع قال حدثنا شعبان وعن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام یعنی ومعنا. صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا وغیرہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اس وجہ سے وہ ساتھ ہوا کرتے تھے کہ ضرورت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکے۔ تبعته انا وغلام ومعنا عكازة او عصا او عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه لداوة. باب الشذرة بمكة وغيرها. چلو چلتا ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت مسافر تھے، اس وجہ سے ظہر اور عصر کی دو دو رکعت پڑھی جی۔ ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. اگر سترہ نہ گڑھا بلکہ درمیان میں کوئی ستون وغیرہ آ گیا ہو، اسی کو سترے کی جگہ پر نیت کر لی اور اس کے پاس آدمی کھڑا ہو کر پڑھنے لگا، استوانہ کہتے ہیں کیا ہے ستون کو، تو یہ بھی جائز اور یہ بھی درست ہے، وہ بھی سترہ بن جائے گا جی۔ وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواء من المتحدثين إليها ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي بين حضرت أسطوانتين. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ستونوں کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے ہیں، تو اس کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نوافل پڑھنے والے لوگ ہیں مسجد میں، وہ ستون کے پاس اگر نماز پڑھے تو وہ بہت زیادہ مناسب ہے کہ وہ ستون ان کے لیے سترہ ہو جائے گا، اور بات کرنے والوں کے لیے تو اس کی ضرورت ہے نہیں، اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ احق بالسواری أحق بالسواء من المتحدثين إليها. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى ساعدة فقال صلي إليها. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصلي. پہلے تمہارے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً 20 سے 22 حدیثیں
सोलासियात को जिक्र किया है। सोलासियात उन हदीस को कहते हैं कि रावी और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सिर्फ 3 वास्ते हो, और हदीस में जितने ज्यादा वास्ते कम हो उतनी ज्यादा उस हदीस की क्या है कदर, और उस हदीस की कीमत बढ़ जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो है, अन मालिक अन नाफे अन इब्न उमर, क्या इमाम मालिक नाफे से रिवायत करते हैं, नाफे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। ये भी 3 या 4 वास्ते ही है। तो इसी को सिलसिलतुल ज़हब, सोने की लड़ी से उसको ताबीर किया जाता है। बहरहाल तसव्वुफ में और हदीस में दोनों में फर्क है। तसव्वुफ में जितने ज्यादा वास्ते हो वो ज्यादा अच्छा है, इस वजह से कि जितने ज्यादा वास्ते होंगे उतने फैज ज्यादा पहुंचेगा। 4 पीर है दरमियान में, तो 4 आदमी का फायदा पहुंचेगा, 4 आदमी से फैज पहुंचेगा, और अगर 5 है तो 5 से फैज पहुंचेगा। और हदीस में जितने वास्ते कम हो वो क्या है, झूठ या किज़्ब या गड़बड़ वगैरह से ज्यादा साफ और बरी और होती है और सही होती है। इस वजह से हदीस में जितने कम वास्ते हो उतना ज्यादा अच्छा है। बहरहाल इसको सोलासियात से ताबीर करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में सोलासियात को जिक्र किया है, और जहां जहां सोलासियात आएगी वहां पर बड़े मोटे कलम से लिखा हुआ होगा अस्सालिसु मिन सोलासियात, या इससे पहले भी थोड़ी देर पहले दूसरे सफे पर गुजरा था अस्सानी मिन सोलासियात, इस तरीके से गुजरे हैं। अब इस सोलासियात में देखोगे तुम तो और भी रावी तो है, लेकिन मक्की इब्ने इब्राहिम नाम का जो रावी है उनकी रिवायतें सबसे ज्यादा है। और ये मक्की इब्ने इब्राहिम जो है हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद, इनके शागिर्दों के शागिर्द में दाखिल है। तो जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों के शागिर्द के पास सुलासियत है, तो जाहिर बात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास तो उससे ज्यादा ऊंची हदीसें होगी। इस वजह से कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अजल्ले ताबीइन में है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जियारत की है। तो इस सूरत में तो फिर एक ही वास्ता होगा सहाबी का, और सहाबी कुल्लुहुम उदुल। और अगर उसके अलावा भी हो तो फिर उस सूरत में एक वास्ता होगा और एक सहाबी का होगा। सोलासियत की जगह पर ये तो सोना ही हो गया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो रिवायतें हैं वो रिवायतें ज्यादा कवी होगी। बहरहाल यहाँ मक्की इब्न इब्राहिम से रिवायत की गई है कि حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الاكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف हज़रत فقلت सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और हज़रत सलमा इब्न अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा क्या है मुजाहिद किस्म के आला दर्जे के सहाबी थे। बहुत जोरों तेजी के साथ दौड़ने वाले सहाबाओं में उनका शुमार होता था, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बेहतरीन तीरंदाज थे। कई कई जगह पर इनका तस्करा आता है। बहरहाल सलमा इब्न अक्वा कहते हैं वयुसल्ली فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف इन दल मुसहफ, यानी कुरान पाक जहाँ रखा जाता था उस सुस्त होने के पास, उस सुतून के पास वो नमाज पढ़ा करते थे। मदीना मुनव्वरा में तुम जाओगे तो वहां तो अब तो सारी चीजें क्या है तब्दील हो चुकी होगी, लेकिन जो रियाजुल जन्ना है उस रियाजुल जन्ना में अभी भी चंद सुतून ऐसे हैं कि जो मशहूर सुतून है, मखसूस सुतून है, और वहां पर क्या है लोग नमाज पढ़ते हैं। एक तो सुतून इस्तिवार मसहफ का सुतून है, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक को जमा किया। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आया, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगोत कुरैश पर और क्या है पूरे कुरान को जमा किया। इसके अलावा दूसरी लोगातें भी पढ़ी जाती थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगोत कुरैश के ऊपर जमा किया। तफसीलत आएगी आगे। अब वो कुरान को लिखने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी चंद कॉपियां बनाई थी। एक कॉपी दमिश्क में मुल्क शाम में भेजी थी, और इसी तरीके से एक कॉपी जो है बगदाद वगैरह में भेजी थी, इराक वगैरह में भेजी थी। और एक कुरान शरीफ को मदीना मुनव्वरा में इस सुतून के पास रखा था जिस सुतून को मसहफ से ताबीर किया गया, यानी वहां कुरान पाक रहता था। फिर इसके बाद हजरत क्या है
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب قرآن پاک کی تحریر اور قرآن پاک کی کثرت سے نقل وغیرہ ہو گئی تو اب یہ قرآن پاک وہاں سے ہٹا لیا گیا. ان المصحف فقلت يا أبا مسلمين أراك تتحلى الصلاة عند هذه فقلت الأسطوانة. میں نے کہا ان کو، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تخلص تھا وہ ابا مسلم تھا. اراکا تطہری صلاۃ اندہاز الاسطوانہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون ہی کے پاس نماز پڑھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں وہاں جگہ مل جائے تو وہی نماز پڑھتے ہیں. تو اس جگہ پر خصوصیت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر نماز پڑھنے کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اس جگہ میں کوئی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. تو میں بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں وہاں نماز پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے بتایا کہ ریاض الجنہ میں اب بھی کچھ ستون ہے، اور اس ستون پر اوپر عربی میں لکھ بھی رکھا ہے. ایک جگہ پر لکھا رہا ہے حراسہ، یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محافظ دروازے کے پاس کھڑا رہتا تھا وہاں ستون ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وہاں پر باندھ لیا، قید کر دیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نہیں آئے گی. ابو لبابہ وغیرہ، تو ان کے بھی جو ستون ہیں وہاں لکھے ہوئے ہیں. بہرحال ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی تو ویسی ہی فضیلت زیادہ ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بعض جگہیں ایسی ہے کہ جس میں زیادہ اہمیت ہے، زیادہ اہتمام ہے. اس وجہ سے کوشش کر کے وہاں جا کر نوافل پڑھنی چاہیے. لیکن وہاں بھیڑ ہی اور دباؤ ہی اور پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل سے جگہ ملتی ہے. جی. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن یعنی انس. حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ مغرب کے وقت، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مغرب کے وقت اذان ہونے کے بعد جلدی سے ہمارے یہاں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ان حضرات کے یہاں جماعت کھڑی ہونے کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر اذان اور فرض کے درمیان میں نوافل ہے. اس لیے مغرب کی اذان ہوتے ہی صحابہ کرام جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرتے تھے، اور اس کوشش کرنے کے لیے سامنے سترے کی جگہ پر اس کیا ستون کو رکھ لیا کرتے تھے. اس وجہ سے فرمایا کہ اب تدیرون السواری. يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن انس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ختم ہونے کے بعد حجرہ مبارک ہم سے نکل کر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. اس میں جو تھوڑا سا وقت مل جاتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس میں 2 رکعت پڑھ لیا، نفل پڑھ لیا کرتے تھے. جی. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. غیر جماعت یعنی جماعت کے ساتھ اگر آدمی سب بنائی ہوئی ہے، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، اور اس سب کے درمیان میں کچھ ستون آ گئے. یہ آج کل کے زمانے میں مسجدوں میں کمان آ جاتی ہے، تو اس کمان میں کچھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کمان آ گئی، پھر آدمی دوسری کونے میں یا دوسری جگہ پر نماز پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے سب اگر اس کے ذریعے سے ٹوٹ جاتی ہے، اتصال باقی نہیں رہتا، تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس سواری اس طریقے سے کمانوں کے درمیان میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. حدث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے اور نوافل پڑھی تھی، وہ حدیث ہے یہ. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجبي فاغلقها عليه ومكث فيها فسالت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثه اعمده یعنی وراءه. ایک ستون دانی طرف تھا، ایک ستون بائیں طرف تھا. تو کیا ہے، اگر اس طریقے سے دائیں طرف ستون ہو، بائیں طرف ستون ہو، یا آج کل کے زمانے میں مسجد میں کمان ہو، ایک طرف دو زمین کے ساتھ لگی ہوئی دیوار ہے، دوسری طرف زمین کے ساتھ لگی ہوئی دیوار ہے،
اور درمیان में थोड़ी सी जगह होती है, उसमें अगर कोई आदमी नमाज वगैरह पढ़ना चाहे, नवाफिल पढ़ना चाहे, सुनन पढ़ना चाहे तो जायज और दुरुस्त है जी। وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك فقال أمودين عن يمينه. باب. حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا بأس ان صلى في اي نواحي البيت شاء. काबा शरीफ के अंदर जौन से कोने में जौन सी जगह पर अगर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो पढ़ना जायज और दुरुस्त है जी। باب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحل. जिस तरीके से सुतरा आदमी खुद कायम करता है, इसी तरीके से अगर पहले से कोई चीज बैठी हुई हो, जानवर बैठा हुआ हो या दरख्त दरख्त उगा हुआ हो और आदमी उसी को सूत्रा की नियत कर ले तो ये सूत्रे की नियत करना जायज और दुरुस्त है। इसके लिए छोटी सी लकड़ी रखना ये कोई जरूरी नहीं है। ऊँट बैठा हुआ है और तुमने वहां जाकर नफल पढ़ना शुरू कर दिया, कर ली कि ये ऊँट मेरा सूत्रा है। संदूक रखी हुई है, पेटी रखी हुई है और तुमने वहां नियत कर ली कि ये मेरा सूत्रा है, तो ये जायज और दुरुस्त है जी। حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعارض راحلته فيصلي اليها. قلت افرايت اذا هبت الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب الصلاه الى السرير. शरीर तख्त को कहते हैं, चारपाई को कहते हैं, बेड को कहते हैं। अगर बेड के ऊपर कोई आदमी नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ना जायज है कि नहीं उसको बयान कर दे। या अगर बेड रखा हुआ हो और नीचे नमाज पढ़ रहा हो और उस बेड को, चूंकि वो भी एक जगह से ज्यादा ऊंचा होता है, इस वजह से उसको अगर क्या है सुतरा बनाया जाए तो ये सुतरा बनाना दुरुस्त है जी। حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت أدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني हजरत مستجيرا. हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, उन्होंने एक मसले की तरफ इशारा किया जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने बोला था कि नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा हो और उसके आगे से कोई औरत गुजर जाए, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा हो और उसके आगे से कुत्ता गुजर जाए, तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि उसकी नमाज टूट जाएगी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाराज होती है और ये फरमाती है कि तुम लोगों ने हमको कुत्ते के साथ कर दिया, कि जिस तरीके से कुत्ते के गुजरने से, कुत्ते के मुरूर से नमाज टूट जाती है, इस तरीके से औरत के टूटने से भी नमाज टूट जाती है। हालांकि ये सही नहीं है। क्यों? इस वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे हुजरे में, मेरे मकान में तशरीफ फरमा होते थे, रात को तहज्जुद पढ़ते थे, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या है, जनाजा जिस तरीके से रखा हुआ होता है इसी तरीके से मैं लेटी हुई हुआ करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती थी। अगर औरत नमाजी के आगे हो तो नमाज नहीं होती, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नमाज नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से ये मसला जो तुम लोगों ने मशहूर कर रखा है वो गलत है जी। अनायशता أنا عائشة رضي الله عنها قالت أدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مستجيرا على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسد السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. अब हजरत ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते कि बाद तब ऐसा भी होता था कि मुझे वहां से उठने की जरूरत पेश होती थी, तो मैं वहां से हटकर पाँव की तरफ चली जाया करती थी और वहीं से हटकर निकल जाया करती। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में पूरी आ जाती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं टूटती थी। इस वजह से तुम्हारा ये कहना कि मुरूर मरा की वजह से नमाज टूट जाती है, ये सही नहीं है। हमारे नजदीक मुरूर मरा हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या जानवर हो या कुत्ता हो, किसी चीज के गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती। हाँ, खुशी और खुजू में फर्क आ जाया करता है। बहरहाल हमारे नजदीक औरतों के, बच्चों के गुजरने की वजह से नमाज नहीं टूटती है। और इस वजह से और एहतमाम के साथ बता रहा हूँ कि मौजूदा जमाने में तुम लोग घरों में जाओगे, गाँवों में जाओगे, तो वहां पर मस्जिदों में देखोगे कि नमाज के आगे से अगर कोई बच्चा गुजर गया तो कोई चिल्लाना शुरू कर देगा, अरे नमाज तोड़ दी उसने, नमाज तोड़ दी, बच्चा गुजर गया उसके आगे से। हमारे नजदीक न बच्चे के गुजरने से, न औरत के गुजरने से, न किसी के गुजरने से नमाज नहीं टूटती जी। باب ليرد المسلم من مر بين يديه.
ورد ابن عمر رضی اللہ عنہما فی التشہد وفی الکعبۃ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس میں ستر وقت، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سترا رکھنا چاہیے. اگر تم نے سترا رکھا ہے اور کوئی آدمی پھر اندر سے گزر جائے تو تم گنہگار نہیں ہو، گزرنے والا گنہگار ہے. سترا اگر تم نے نہیں رکھا اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، تو اس صورت میں چونکہ قصور اور کوتاہی تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہیں گناہ ہوگا. لیکن اگر تم نے سترا اس وجہ سے نہیں رکھا کہ وہاں کوئی آتا ہی نہیں جاتا ہے، نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اچانک کوئی آدمی اگر آ گیا تو پھر اس صورت میں اس کو سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ نمازی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائے تب وہ گزرے. اگر اس کے درمیان میں گزر جائے گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا. کتنا گناہ ہوگا، حدیث میں بھی اس کو مبہومی رکھا ہے، اس وجہ سے مبہومی رکھا جائے گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے سترا نہیں رکھا اور کوئی آدمی آ گیا تو پہلے تو اس آدمی کو پتا چلنا چاہیے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. اس وجہ سے تمہیں نمازی کی حالت میں کنکھارنا ہے، نمازی کی حالت میں اللہ اکبر، نمازی کی حالت میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی صرف بیٹھا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس کو دیکھ کر رک جائے گا. اگر رک جائے تو اچھا ہے، اگر نہ رکے پھر بھی جسارت کرے تو پھر ہاتھ لمبا کر دے اور ہاتھ لمبا کر کے روک دے. اگر اس سے بھی نہ روکے تو پھر اس کے ساتھ سختی کرنا جائز اور درست ہے. لیکن یہاں پر جو ماردار کرنے کو متعلق جو بتایا گیا ہے وہ ماردار کرنا درست نہیں ہے. ہاں تم اپنی سختی سے جتنا چاہے روک سکتے ہو، پھر بھی اگر وہ گزر جائے تو وہ گنہگار ہوگا. جی. ورد ابن عمر رضی اللہ عنہما فی التشہد وفی الکعبۃ وقال ان ابا الا ان یقاتلہ قاتلہ. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ادم بن ابي ياس حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي الى شيء يستره من الناس فأراد شعب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره فنظر الشعب فلم يجد مساغا الا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان فشكى اليه ما لقي من ابي سعيد کیونکہ ودخل مروان کا زمانہ تھا، مروان ابن حکم کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا، یہ آدمی جو تھا وہ ان کے رشتے دار تھا، اور اس رشتے دار کی وجہ سے اس نے جا کر حضرت مروان سے شکایت کی. جی. ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. باب اسم الماضي. یقاتلو کا لفظی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے. یعنی تلوار لے کر، چھری لے کر اس کو، یا پستول کے ذریعے سے اس کو گولی نہ مار دے بلکہ کوشش کرے روکنے کی. جی. باب اسم الماضي بين يدي المصلي. اگر کوئی آدمی نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے، دیکھو دو چیزیں الگ ہے. ایک طریقے سے بعض مرتبہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سامنے یہاں اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جو پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس سے کم کدھر ہے. دانی طرف کم ہے تو یوں ہٹ جائے، بائیں طرف کم ہے تو یوں ہٹ جائے. اس کو انسلال کہتے ہیں، ہٹ جانا، گزر جانا، سرک جانا. تو اس طریقے سے سرکنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. ہاں مصلی کے آگے سے پورا گزر جانا اس طریقے سے یہ منع ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے سامنے سے گزر جانا یہ منع ہے، لیکن اگر سرک جاتا ہے تو سرکنا درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسل الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال بين يدي المصلي فقال ابو جهيم اگر رضي کوئی الله. آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے سترا نہیں رکھا ہو تو میں نے ابھی بتایا کہ تمہیں وہاں کھڑا ہو جانا چاہیے، سلام کا انتظار کرنا چاہیے. اگر ہو سلام پھیرے وہاں تک کھڑے رہے تو تھوڑی دیر کھڑے رہو گے لیکن بہت بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. لیکن اگر تم کھڑے نہیں رہے اور گزر گئے تو گزرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے. ایک آدمی جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ روحانی طور پر لگا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور اس تعلق کو تم نے توڑ دیا. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہو تو تمہارا فون کسی کے ساتھ لگا ہوا ہو
اور تم فون کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر رہے ہو اور کوئی آدمی دوسرا اس فون میں تمہارے اس تعلق کو توڑ دے اور اپنا راستہ درمیان میں نکال لے، اپنی بات لگا لے، تو تمہیں کتنا زیادہ برا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم مناجات کر رہے ہو، اس وجہ سے اس مناجات میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ جی۔ وقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المعروف بين يدي المسلم ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن یقف اربعین، وہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ میں اگر گزر جاؤں گا تو کتنا گناہ ہوتا، اس گناہ کے مقابلے میں 40 سال، 40 زمانہ، 40 گھنٹے، 40 منٹ مبہم رکھا ہے اس وجہ سے کہ زیادہ ہمیں تو اتنا زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ جی۔ أن يكف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضير لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب استقبال الرجل وهو يصلي وكرهه. یعنی اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی سامنے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو یہ استقبال ہے۔ تو یہ استقبال نماز پڑھنے والے کے سامنے مستقبل ہو کر بیٹھنا، منہ کر کے بیٹھنا، یہ مکروہ ہے، اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ جی۔ وكره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وهذا يشتغل به. فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاه فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة فقالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اللہ کے پاس نماز کی توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی بحث چل رہی تھی، اس کی تعلیم ہو رہی تھی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے ذکر کیا ما ایک تو صرف فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قلب اور حمار اور مرد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی اور کہا کہ عورتوں کو تم نے حمار اور کتوں کے ساتھ شامل کر دیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور سامنے ہم لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اگر نماز ٹوٹ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ٹوٹی تو پھر تمہاری نماز کیسے ٹوٹے گی؟ جی۔ فقالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مستجير على السرير فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها نحوه. باب الصلاة خلف النائم. اب اس کی سترہ وغیرہ کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد کس جگہ پر نوافل پڑھنا، کس جگہ پر نماز پڑھنا فرائض یا کس مکروہ ہے، ممنوع ہے، اس جگہ کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا ہو، اس لیٹے ہوئے آدمی کے پاس بھی نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے خشوع و خضوع میں کمی آ جائے گی۔ آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گویا کہ ایک قسم کا وہ غیر مکلف ہے، اور اسی صورت میں بدن کے اعضاء بھی اس کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہوا کا خروج ہو جائے، یا اگر کوئی لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں کوئی ایسی حالت ہو جائے جو تمہارے لیے نماز کے مفسد کا، فساد کا سبب بنے، اس وجہ سے یا خشوع وضو کا کمی کا سبب بنے، اس وجہ سے جو آدمی لیٹے ہوئے ہو تو اس سوئے ہوئے آدمی کے پاس نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں دوسرے مسئلے بھی معلوم ہو گئے کہ وطر واجب ہے۔ اگر تہجد کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن وطر کے لیے اٹھاتے تھے، تو معلوم ہو کہ وطر واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ کو اٹھاتے تھے ہاتھوں کے پیش آتی تھی، مس المرا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جی۔ باب تطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد. ورجلایا فی قبلتہ، اور میرے دونوں پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ یعنی سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو میرے پاؤں میں انگلی لگاتے تھے، میں سمجھ لیتی تھی اور پاؤں کو ہٹا لیا کرتی تھی۔ جی۔
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. مصابيح. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. यानी उन दिनों में मदीना मुनव्वरा में घरों में लाइट का दिए का चिराग का दस्तूर नहीं था। गुर्बत भी थी और इतनी ज्यादा तहजीब भी नहीं थी। इस वजह से रात को अंधेरे ही में रहा करते थे। जी। बाबू मन क़ाल ला यक़तउ सलात शैउन। حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها ذكر لي عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرض فقالت شبهتمونا بالحمور والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مستجية فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ से मैं चुपके से सरक जाया करती थी। ठीक। حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطع شيء قال لا يقطع شيء. أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. नमाज में अमल कसीर मुफसिद सलात है। अब अमल कसीर किसको कहते हैं उसके मुतालिक फिक़ह में पढ़ा होगा कि जो काम एक हाथ से ना हो दो हाथ से जिसमें लगाने पड़ते हैं वो अमल कसीर है। दूसरे भी इसका बहुत सारी तारीख की गई है। अब यहाँ पर उन चीजों को बताया गया। नमाज में अगर इस तरीके से अमल कलील किया तो अमल कलील करने की वजह से नमाज दुरुस्त होगी, और अगर अमल कसीर हो गया है तो अमल कसीर की वजह से नमाज फासिद हो जाएगी। अब यहाँ पर एक घर में जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के वक्त में अब्बा नमाज पढ़ रहे हो, अम्मी नमाज पढ़ रही हो, तो घर के जो छोटे से बच्चे होते हैं वो सजदे में जब होते हैं तो ये सजदे में आकर बैठ जाया करते हैं, कंधे पर बैठ जाया करते हैं। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी इस तरीके से आकर बैठ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे से उठने लगे तो उसको अपने हाथ से पकड़े रखा ताकि न गिरे, और वो गर्दन पर बैठी रही। और जब रुकू में गए तो फिर गर्दन से उतार कर इसको नीचे रख दिया। सिजदे में गए तो फिर वो आकर बैठ गई। तो इस तरीके से औरतें, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत थी, बच्चों के साथ मोहब्बत थी कि नमाज में भी जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है इसमें अपनी तरह से नमाज में मुतवज्जे रहते थे। और अगर बच्चे वगैरह घर के छोटे बच्चे वगैरह इस तरीके से अगर आकर वो बैठ जाया करते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुरा महसूस नहीं करते थे, उठा लिया करते थे। इज़ा हमला जारियतन सगीरतन, إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. गर्दन पर बिठा दिया तो ये अमल कलील नहीं, अमल कलील है, अमल कसीर नहीं है। इस वजह से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله हजरत عليه ज़ैनब وسلم. हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, उनकी बेटी थी। उस बेटी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन पर बिठा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग तो इमाम साहब है, मस्जिद में कभी नमाज पढ़ने के लिए गए तो अपनी पोती को नहीं, अपनी नवासी को नहीं, अपनी बेटी को भी बिठा दोगे तो तुमको मस्जिद वाले निकाल देंगे कि तुम नमाज पढ़ते हो लड़कों से खेलते हो। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को अपने गर्दन पर बिठा रहे, नमाज पढ़ रहे, कोई हर्ज की बात नहीं। जी। ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. अगर किसी आदमी ने नमाज पढ़ी और उस बिस्तर के ऊपर यानी एक चारपाई के ऊपर नमाज पढ़ी, एक लिहाफ के ऊपर नमाज पढ़ी, और उस लिहाफ पर कोई हाइजा औरत है, हाइजा औरत तो नापाक है, हाइजा औरत है, अगर वो लेटी हुई है और तुम नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ना जायज और दुरुस्त है। इस वजह से कि हाइजा औरत नापाक है लेकिन उसकी नजासत जाहिरा नहीं है बल्कि बातिना है, हैज की वजह से है। इस वजह से बदन के ऊपर जो जाहिरी नजासत वगैरह कुछ नहीं है। अगर वो नमाज बैठी है, लेटी हुई है और नमाज पढ़ रही है तो ये तुम लोग नमाज पढ़ रहे हो तो ये जायज और दुरुस्त है। जी।
حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم بن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قال كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبي. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نماز پڑھتے تھے، چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اور اس صورت میں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کبھی میرے بدن پر بھی کپڑے میرے بدن پر بھی گر جایا کرتی تھی یا پڑی رہتی تھی، لیکن اس سے میرے ناپاک ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. جی كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبي نائبة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائز. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. کیا کرنے کے لیے انگلی ماننا، اشارہ کرنا یا ایسی کوئی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اس کو اشارہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو یہ اشارہ کرنا جائز اور درست ہے. جی حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم وعن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما أدلتمونا بالكلب والحمار لقد بہت رأيت. بہت بری چیز ہے جو تم نے ہم کو برابر کر دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم کو تم نے بری چیزوں کے برابر کر دیا، گدھی کے برابر کر دیا، کتے کے برابر کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے. جی لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مستجية بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. باب المرأة تتره عن المصلي شيئا من الأذى. اگر مصلی کے اوپر کوئی عذاب ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، کفار قریش میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر انہوں نے کیا ہے عوض لا کر رکھ دیا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ حوض کو نیچے گرا دیا. جی حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراء أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى چھوٹی سی بچی تو جو ہی ریا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على ألقته عنه وأقبلت عليه اللہ نہیں حتى ألقته ساجدن ساجدن ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بأمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعتبة بن أبي معيط وأمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى كليب بدر. کھینچ کر ڈالے گئے ثم قال کلیب و بدرین، بدر کے کنویں میں، بدر کے کھڈے میں. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبة وأصحاب الكليب لعنة. یہ حدیث تمہارے سامنے پہلے گزر چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کیا تھا کہ پاکی بدن کی اور کپڑے کی پوری نماز میں ہونی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے پاک ہو اور درمیانی نماز میں اگر کوئی ناپاکی ڈال دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پر یہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کی تھی اور پوری تفصیل تم کو بتائی گئی تھی. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب یہاں سے مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے متعلق ذکر کیا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہر نماز کے لیے وقت مقرر کیا. اس میں ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے اور تیسرا مستحب وقت ہے. یعنی ابتدائی وقت اور انتہائی وقت میں جون سا وقت مستحب ہوگا اس کو بھی ذکر کیا، مکروہ ہوگا اس کو بھی ذکر کیا. بہرحال اللہ جل جلالہ و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے
اور معراج میں 50 نمازیں یا پھر 5 نمازیں رہ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رات ہی رات واپس آ گئے تھے، اور اب فجر کی نماز کا وقت سب سے پہلے آئے گا۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، لیکن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلات وغیرہ کا علم کچھ نہیں تھا، کتنی رکعتیں ہوگی، کیسے پڑھی جائے، وضو کرنا ہوگا کہ نہیں، وضو کیسے کیا جائے گا، سطر چھپانا ہوگا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں بتائی نہیں گئی تھی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز تو فرض ہو گئی تھی لیکن اس کی کیفیتیں معلوم نہیں تھی، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی نہیں پڑھا۔ پھر اس کے بعد جب دن شروع ہو گیا تو دن شروع ہونے کے بعد جب کیا روشنی وغیرہ ہو گئی اور ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زوال سے کچھ دیر پہلے تشریف لائے، اور جب زوال کا وقت ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے بتایا کہ وضو اس کو کہتے ہیں اور اس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی اور امامت کر کے نماز پڑھ کر بتائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پہلے دن ہر نماز کے ابتدائی وقت میں یہ کام کیا گیا۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو دوسرے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آخری وقت میں کس طریقے سے کہ سلام پھیرا، اور سلام پھیرتے ہی وقت ختم ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ دونوں نمازوں کے جو اوقات ہیں، پہلے دن جو پڑھی وہ اور آج وہ پڑھی وہ، اس میں یہ تمہارے لیے نماز کے اوقات ہیں، اس میں تم کو نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ تو ہر نماز کا ابتدائی ایک وقت ہے، انتہائی وقت ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اصل میں ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت ہی کے لیے، اس وجہ سے 24 گھنٹے اگر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا اگر ہم کو حکم ہوتا تو ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم عبد ہے، اور عبد کا کام یہ ہے کہ مالک جو کہے وہ کہے۔ لیکن مالک اگر رحم دل ہو، مالک اگر کرم والا ہو تو وہ دونوں کی رعایت کرتا ہے کہ ہمیں ہمارا کام بھی ہو جائے اور ان کو بھی آرام کرنے کا وقت مل جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کے سلسلے میں جو رکھا کہ 24 گھنٹے میں ایک پورا دن ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس میں اس طریقے سے تقسیم کی، غور سے سننا، اس طریقے سے تقسیم کی کہ آدھا دن تو عبادت کے لیے رکھا اور آدھا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے رکھا۔ اسی طریقے سے رات میں بھی آدھی رات اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمارے لیے عبادت کے لیے رکھا، اور آدھی رات ہماری اپنی ضروریات وغیرہ کے لیے رکھا کہ جس میں ہم اپنی ضروریات وغیرہ کو پورا کر سکیں۔ مثلا سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک جو وقت ہے اس میں کوئی فرض نماز نہیں ہے، بلکہ ہاں نفل پڑھو تو تمہاری مرضی ہے، نفل ہے وہ، لیکن فرائض کچھ مقرر نہیں کیا گیا۔ یہ تمہاری زندگی کا وقت ہے، کمانا چاہو، آرام کرنا چاہو، دوسری باتیں کرنا چاہو، سب چیزیں تم اس میں کرنا تمہارے لیے درست ہے، کر سکتے ہو وہ۔ اور جہاں زوال ہو گیا، زوال ہونے کے بعد فوراً ایک نماز، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری نماز، اور غروب کے بعد پھر تیسری نماز، یعنی پھر آدھے دن میں نماز ہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ تو آدھا دن عبادت کے لیے رکھا اور آدھا دن اعمال کے لیے رکھا۔ اسی طریقے سے رات میں بھی آدھی رات اللہ تعالیٰ اگر حکم کرتے کہ پوری رات عبادت میں لگے رہو تو پوری رات عبادت میں لگنی پڑتی تھی، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہاں پر بھی آدھی رات عبادت کے لیے رکھی اور آدھی رات کیا ہے تمہاری ضرورت کے لیے رکھی۔ اس وجہ سے رات کے جو حصے ہیں ان میں سے کچھ ابتدائی حصے میں، رات کے ابتدائی حصے میں نماز کا حکم فرمایا، ثلث اللیل تک عشاء کی نماز رکھی کہ عشاء کی نماز پڑھو تاکہ کیا ہے رات کے کچھ حصے میں تمہارا اللہ کی عبادت کا معمول پورا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے رات کے آخری حصے میں سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز رکھی۔ اب ان دونوں اوقات کو دیکھو گے تو وہ بھی کیا ہے نصف کے قریبی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اوقات کو کیا ہے متعین کیا، اور اس نماز کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا وہ سورج کی رفتار کے ساتھ، یعنی سورج کے ٹائم کے ساتھ منسلک کیا تاکہ ہر ایک آدمی کو اچھی طریقے سے نشانی اور پتہ چل جائے۔ اصل نماز کی فرضیت تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے ہے کہ نماز پڑھو، لیکن چونکہ اس نماز کے اوقات کب پڑھنی ہے اس کے لیے کچھ علامات اور نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ علامات اور نشانی یاد آئے تو اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اب وہ نشانی کیا ہے وہ سارا تم پڑھ کر آئے ہو، تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بتا دو کہ یہ ہمارا کرۂ ارض ہے اور یہ سورج ہے، زمین گھومتی ہے، سورج گھومتا ہے، یہ ساری باتیں سائنس والوں کے لیے ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت میں جس وقت دن ہو، جس وقت رات ہو، تو وہ کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہمارے لیے اس کو پہچانا جائے گا، اور اس صورت میں کون سا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے طرف متوجہ ہوگا، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے جب یہ مثلا یہ زمین ہے اور تم یہ دیکھ رہے ہو تو یعنی ظاہری طور پر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سورج ادھر سے ادھر جا رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے، حقیقت میں کون گھوم رہا ہے، کیا گھوم رہا ہے، وہ تو سائنس والوں کے لیے ہے، لیکن اگر یہ گھوم رہا ہے تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ مثلا زمین گھومتی ہے، چاند سورج گھومتا ہے، یہ بس میں ہم نہیں پڑھتے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورج جو ہے جب بالکل نیچے چلا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کی جو روشنی ہے وہ روشنی فضا میں یعنی خلا میں اور یہ اسپیس میں کیا پہنچتی ہے۔ اب یہ سورج جس طریقے سے قریب آتا جائے گا یہ پوری زمین جو ہے اس میں کوئی نشانی تو نہیں ہے، لیکن ان سائنسدانوں نے اور اسی طریقے سے کیا ہے اس جغرافیہ والوں نے فرضی طور پر کچھ نشانیاں مقرر کی ہے، لکیر مقرر کی ہے، یعنی پورے دائرے کو 360 حصے پر تقسیم کیا ہے، 45 دو 90 90 دو 180 180 180 تو 360 ہو گئے، تو انہوں نے گویا کہ 360 پورے پورے کو 360 کے اوپر تقسیم کیا ہے، نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ سورج جب آتا ہے تو آتے 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 جب سورج نکلنے کی تیاری ہوتی ہے تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہے وہ روشنی اسپیس میں پھیل جاتی ہے، زمین پر تو ابھی نہیں پڑ رہی اس لیے کہ سورج یہاں پر ہے، لیکن اب جب یہ اسپیس میں آنے کے بعد اس کی روشنی جو ہے وہ خلا میں پھیل جاتی ہے، تو جس جگہ پر دیکھو گے کہ صبح صادق ہونے والی ہوتی ہے یا صبح صادق جس جگہ پر دکھائی دیتی ہے بادل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ آسمان کا وہ سیرا وہ کیا ہے ایک قسم کی نورانیت کی وجہ سے روشنی کی وجہ سے کیا ہے سفید سفید ہو جاتا ہے، لائٹ والا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ صبح صادق، اسی وجہ سے صبح صادق زمین کے کونے سے دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جیسا سورج 18 ڈگری پر آیا تو اب یہ زمین والوں کو یہ روشنی دیکھنی شروع ہوئی، 17 درجے پر آیا، 16 درجے پر آیا، 15 درجے پر آیا، 14 13 12 11، بس اس طریقے سے جیسے جیسے سورج اوپر چلتا جائے گا یہ روشنی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ اب اس کی صحیح روشنی سورج زمین والوں کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور جب سورج بالکل 0 درجے پر آ جائے گا تب یہ سورج کا سیرا طلوع ہو گیا، یہ صبح فجر یہ کیا طلوع الشمس کا وقت ہو گیا، تو 18 ڈگری پر صبح صادق ہوتی ہے۔ میں اس وقت اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ پر ہمارے یہاں تو ہندوستان میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض جگہ پر جہاں اوقات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جیسے انگلینڈ ہے، ناروے ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اس مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اور آدمی بہت ہی زیادہ کیا پریشان ہوتا ہے۔ انگلینڈ بھی اور یو کے بھی ان دیشوں میں سے ایک دیش ہے کہ جہاں نماز کے اوقات میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور میں یہاں آیا تو میں نے یہ طے کر دیا کہ نماز کا اوقات ہے اور ایک چاند کا مسئلہ ہے، اس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ بہرحال اس وجہ سے یہاں پر بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اب ان سارے اختلاف کو چھوڑو اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے والوں نے نو امت امیت لا نکتب ولا نصب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ظاہری علامتیں ہی ہمیں بتا دی ہے کہ اس ظاہری علامت کے ذریعے سے ہی ہر ایک آدمی سمجھ لیتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا یا نماز کا وقت نہیں ہوا۔ بہرحال مواقع جمع ہے میقات کے معنی علامات نشانی کے،
نماز کے علامات اور نشانی کے ذریعے سے وہ نماز کے فرض ہونے کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ کہ علامات اور نشانی، یہ تو نشانی ہے، اصل فرض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس وجہ سے جہاں نشانی نہ ہو وہاں پر بھی اللہ کا حکم تو موجود ہے، اس وجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ تو جہاں پر رات 6 مہینے دن ہوتا ہے، 6 مہینے رات ہوتی ہے، وہاں پر اگر چلے گئے تو پھر اس صورت میں تم کو وہاں حساب کرنا پڑے گا۔ پھر الگ یہ ایک دوسرا مستقل مسئلہ ہے کہ اس وقت نماز کے اوقات کو کس طریقے سے قائم کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اوقات جو مقرر کیے ہیں وہ ایسے مقرر کیے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ پر، ہر منٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے۔ کہیں فجر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، 24 گھنٹے ہو رہی ہے۔ کس طریقے سے سمجھو کہ سورج کے نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں سورج نکلنے والا ہوگا اور پون گھنٹہ پہلے ہوگا تو وہاں فجر کی نماز ہو رہی ہوگی۔ سب سے پہلے فیجی والے جو مشرق میں رہتے ہیں وہاں سے ہم شروع کریں تو وہ فجر پڑھیں گے، اور پھر جب ان کے لیے فجر کا وقت ختم ہو گیا تو پھر آسٹریلیا والوں کے اوپر آ گیا، آسٹریلیا والوں سے ختم ہو گیا تو نیوزی لینڈ والوں کے پاس آ گیا، نیوزی لینڈ والوں کے پاس سے ختم ہو گیا تو پھر انڈونیشیا والوں کے پاس آ گیا، پھر چائنا کے پاس آیا، پھر ہندوستان کے پاس آیا، اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہو۔ ہر آن اور ہر لمحے صبح صادق ہو رہی ہے، ہر آن اور ہر لمحے سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سورج غروب بھی ہو رہا ہے۔ اوقات کے سلسلے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، سمجھ میں آئے تو اس وقت کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوگا، کس وقت کہیں غروب ہو رہا ہوگا۔ طلوع ہو رہا ہوگا وہاں فجر پڑی جا رہی ہوگی، زوال ہو رہا ہوگا وہاں ظہر پڑی جا رہی ہوگی، عصر پڑی جا رہی ہوگی، غروب ہو رہا ہوگا وہاں مغرب کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی، اور یہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے آسمان والوں کے لیے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دنیا میں ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہر نماز کا وقت مقرر کیا گیا۔ فجر کی نماز صبح صادق سے شروع ہوگی اور سورج نکلنے تک، یعنی سورج کا سیرا ذرا سا بھی نکلا ہے، طلوع ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد زوال کا وقت آ جائے گا، سورج سر پر آ جائے گا، سر سے ذرا سا جھکے گا، زوال ہو گیا، تو اس کے بعد سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اور 1 مثل یا 2 مثل تک رہتا ہے۔ پھر جب وہ وقت ختم ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور عصر کا وقت سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور کیا ہے، شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت رہتا ہے، اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ و من والوں نے جو اوقات مقرر کیے ہیں، اس اوقات کو اگر تم دیکھو گے تو اس اوقات میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کو سہولت بھی ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ وہ ادا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بات دوسری رہی، کہیں فجر ہو کہیں ظہر ہو، لیکن عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی 24 گھنٹے دنیا میں ہو رہی ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے مواقع نماز کے اوقات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مواقیت الصلاۃ، باب مواقیت الصلاۃ وفضلها۔ مواقع الصلاۃ اور اس کی فضیلت کیا کیا ہے وہ سارا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کریں گے۔ وقوله تعالی ان اتنے سارے مہینوں میں 2 پارے پڑے، تیسرا پارا شروع ہوا، 27 پارے ہیں، 2 پارے پڑھنے میں اتنا لگا تو 27 پارے پڑھنے میں کتنا لگے گا؟ جی۔ وقوله تعالی ان الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا موقتا وقته علیہم۔ کتاب موقوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کے ذریعے سے فرض کر رکھا ہے، جہاں جہاں وہ وقت پا جائے گا، جہاں جہاں وہ علامت پائی جائے گی، وہ نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ جی۔
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت وانا مالك عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر صلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فاخبره. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار اور اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں، میں نے تب پہلے بتایا تھا۔ بہرحال ایک مرتبہ کسی وہ امیر بن گئے، کسی وجہ سے نماز پڑھنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور تھا، اس وجہ سے انہوں نے فوراً سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھی، غیر مستحب وقت میں نماز پڑھی۔ اس زمانے میں بڑے سے بڑے صحابہ کو یا بڑے سے بڑے امیر کو، خلیفہ کو بھی کیا ہے غلطی پر ٹوکا جا سکتا تھا۔ آج تو تمہارے مدرسے میں کوئی طالب علم ہو جو نگرانی کر رہا ہو، ذرا اس کو درجہ مل گیا ہو تو اس کو بھی کوئی ٹوکنے جاؤ گے تو گالیاں کھاؤ گے، اس کو بھی کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستحب وقت میں نماز میں ذرا سی تاخیر کی، یعنی غیر مستحب وقت میں پڑھا۔ فدخل علیہ عروۃ بن زبیر، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر صلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد یہ علمت. مغیرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے زمانے میں ان کا یہ معمول تھا، ان کا یہ تقویٰ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے پرہیزگاری کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس معمولات کی پابندی کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اسی طریقے سے وہ اسی اعمال پر پابندی کیا کرتے تھے، کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم گئے اور یہ کہہ گیا کہ بھائی میرے زمانے میں تو روزانہ قرآن ختم کرتے تھے اور میرے کا مرنے کے بعد تم نے قرآن ختم کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اس طریقے سے بعد میں بھی اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتے رہے۔ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ابو مسعود الانصاری، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبرائيل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة بس اعلم ما. بے حاضہ امیر، تم دیکھو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے دن تشریف لائے، ہر نماز کا ابتدائی وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن تشریف لائے انتہا وقت میں نماز پڑھائی، اور کہا کہ اس دونوں وقتوں کے درمیان میں تمہارے لیے اوقات ہیں، پہلے پڑھو، درمیان میں پڑھو، بعد میں پڑھو، مستحب وقت میں پڑھو، تمہارے لیے نماز پڑھنا جائز اور دوسرے اوقات بتا دیے گئے۔ جب فقال حضرت فقال عمر، حضرت عمر ابن عبد العزیز کے سامنے جب یہ حدیث حضرت عروہ نے پیش کی تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا ارے غور سے سنو، کیا کر رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت جبریل نے، حالانکہ حضرت جبریل تو فرشتہ ہے، مکلف نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، مکلف ہے، اور مکلف کا درجہ، انسان کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے، تو امام کا درجہ بھی بڑا ہوا ہونا چاہیے، تو حضرت جبریل کا درجہ تو بڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے اشکال تھا، وہ اشکال ذکر کیا تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ صحیح ہے، جس وقت نماز فرض ہوئی تھی اس وقت 2 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھائی اور ابتدائی اور انتہائی ساری تفصیلات وغیرہ ذکر کی گئی۔ اب اس میں یہاں مختلف ایک مستقل بات شروع ہو جاتی ہے کہ ابتدائے مفترض خلف متنفل جائز ہے کہ نہ جائز، یعنی فرض نماز پڑھنے والا نفل نماز پڑھنے والے کی ابتدا کرے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا جبریل کے بیچ سے کیسے صحیح ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکلف کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا۔ جبریل خود سے تو نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ گئے تھے، بلکہ اللہ جل جلالہ و امان والوں نے بھیجا تھا، حبیب کو نماز کی صورتیں بتاؤ اور نماز پڑھ کر بتاؤ، اس لیے وہ آئے تھے۔ تو گویا کہ یہ نماز حضرت جبریل پر بھی فرض ہو گئی تھی، تو ابتدائے مفترض خلف مفترض ہوئی، متنفل نہیں ہوئی۔
بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت جبریل کے پیچھے نماز پڑھی ہے جی. اعلم ما تحدث به او ان جبرائيل هو قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک، جس جہاں پر آج اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ کمرہ تھا، اور اس کمرے میں عصر کے وقت روشنی آتی تھی، سورج کی روشنی پڑتی تھی، اور اس وقت پڑھتے تھے جی. باب قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وفد وسلم. عبد القیس کا وفد آیا، یہ قبیلہ تھا، یہ خاندان تھا، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وقت آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار نہیں آ سکتے، ہاں اشر حرم میں قبیلہ مضر ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں مارتے، اس وجہ سے ہم اس کو میں آ سکتے ہیں. بہرحال یہ حدیث پہلے گزری تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سن ہجری 6 میں اور دوسرا سن ہجری 9 میں جی. فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نسير إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا إلي خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. باب البيعة على إقام الصلاة. بیعت کرنا، معاہدہ کرنا، پکا وعدہ کرنا، آج کل بھی اس کو بیعت سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن آج کل یہ بیعت جو ہے وہ پیری مریدی کی صرف رہ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی، وہ مختلف قسم کی ہوتی تھی. بیعت جہاد بھی ہوتی تھی، بیعت ایمان بھی ہوتی تھی، بیعت اصلاح بھی ہوتی تھی. بہرحال اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ معاہدہ کرے کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں، پکا وعدہ کرتا ہوں کہ 5 نمازوں کو پورے وقت کے میں ادا کروں گا، کبھی قضا نہیں کروں گا، پوری طرح سے پڑھوں گا، تو اس طریقے سے یہ بیعت کرنا بھی جائز اور درست ہے جی. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصر لكل مسلم. یہ یہ بحث میں نے پہلے بھی تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف بیعتیں ہوتی تھی. بعض بیعت جہاد بھی ہوتی تھی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے روک لیا، یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اور میدان میں جمے رہیں گے، بھاگیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں. پھر اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے بھی بیعت کی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا گیا ہے کہ عورتیں تمہارے پاس آتی ہے اور بیعت کرتی ہے، تو یہ بیعت اصلاح ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ہم بیعت سے تعبیر کرتے ہیں، پیری مریدی کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں. یہ بیعت اصلاح ہے. اور پھر اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت زمانے میں بیعت ہوتی تھی، بیعت ایمان ہوتی تھی کہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر لوگ ایمان لایا کرتے تھے. بہرحال بیعت اصلاح ہو، بیعت جہاد ہو، یا دوسری بیعت ہو، مجموعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، سب جائز اور درست ہے. آپ لوگوں میں بھی تو بیعت کا دستور ہوگا. آج کل کے سلفی حضرات جو ہے وہ بیعت سے چڑھتے ہیں اور وہ بیعت کو صحیح نہیں مانتے، لیکن بیعت کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ تیسرا مسئلہ جو ہے تزکیہ باطن کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس لیے بیعت کو مسنون قرار دینا درست ہے، بیعت کو غیر مشروع قرار دینا جیسا آج کل کے سلفی حضرات یا بیعت کو نہ ماننے والے کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ اس کی شروع کیا ہے، کتنی درست ہے، کتنا درست نہیں ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جی. باب الصلاه كفاره.
نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوجہ ہوتا ہے، دل میں ندامت بھی آ جاتی ہے، اپنے عمل کو معمولی بھی سمجھنے لگتا ہے، تواضع آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گویا کہ گناہ جو اس سے ہوئے ہیں اس سے وہ ندامت کا بھی اظہار کرتا ہے. تو نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، برائیاں دور ہوتی ہے. الصلاۃ کفارۃ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے. اس کو علامت صغرا سے تعبیر کیا جاتا ہے، علامت کبرا سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئی فرمائی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ معلومات حاصل کریں. اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، وہاں پر کہا کہ بھئی کسی کو کچھ قیامت کی نشانی علامیہ میں سے کچھ معلوم ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. لوگ خیر کو پوچھا کرتے تھے، یہ شر کو پوچھا کرتے تھے. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو بعد میں ہونے والی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھ کر معلوم کر لیا تھا. تو حضرت حذیفہ موجود تھے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ آپ کو، اے عمر، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے جب تک آپ ہیں فتنے کے دروازے بند ہے، اور جب یہ فتنے کے دروازے ٹوٹ جائیں گے، کھول جائے گا، اس وقت پھر ساری خرابیاں ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا دروازہ کھلے گا یا دروازہ ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ اگر دروازہ کھلا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بند کرنا ممکن ہے، لیکن اگر دروازہ توڑ ہی دیا گیا ہو تو پھر بند کرنا ممکن نہیں. کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہاں تک کوئی فتنہ نہیں ہوا. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر فتنہ پر فتنہ، فتنہ پر فتنہ. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گم ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. پھر اس کے علاوہ کیا حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہو گئی. بس ایک مسلسل دور ہے کہ جس طریقے سے سمندر میں ایک موجہ آتا ہے اور وہ بھی ختم نہیں ہوتا، اتنے میں دوسرا آ جاتا ہے، اتنے میں تیسرا آ جاتا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے اس امت پر فتنے ہی فتنے آتے رہیں گے. پھر قل تو آنا. قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. اگر بچے کے سلسلے میں، بیوی کے سلسلے میں، میاں بیوی کے درمیان کچھ گڑبڑ ہو جائے، مرد کی طرف سے زیادتی ہو جائے، عورت کی طرف سے زیادتی ہو جائے، باپ بیٹا ہو اس میں کچھ گڑبڑی ہو جائے، کچھ زیادتی ہو جائے، باپ زیادتی کر لے بیٹے پر، بیٹا زیادتی کر لے بیٹے پر، یا اس قسم کی چیزیں گھریلو چیزوں میں یہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. جی. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة الذي تموج كما حضرت يموج عمر نے البحر. فرمایا کہ میں اس قسم کے فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں تو وہ دوسرے فتنوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو آنے والا ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو اس فتنے سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آپ ہیں فتنے کے دروازہ بند ہے، اور جب آپ نہیں ہوں گے تو فتنہ کا دروازہ ٹوٹے گا، پھر فتنہ ہوگا. اس لیے آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها لبابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يغلق أبدا قلنا أكان ہاں، عمر. تو یہ دروازہ توڑا جائے گا تو بھائی دروازہ کھولا جائے گا تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر توڑ دیا گیا تو پھر بند کرنے کا سوال ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جو فتنے شروع ہوئے، وہ فتنے نئی نئی شکل میں آج کل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور آج کل بھی چل رہے ہیں. قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة.
إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه حضور وسلم. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ کیا ہے، میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ جو گناہ کے کام ہے منصب نبوت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائے گئے، لیکن جو منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے گئے تاکہ ایک سنت اور ایک طریقہ رائج ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، نماز قضا ہو گئی، نماز میں بھول گئے وغیرہ، یہ چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں منصب نبوت کے خلاف ہے وہ اگر نہیں کی جائے گی تو کل کو کہنے کا موقع ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کے اوپر عمل ہوا نہیں، اب کیوں عمل کر رہے ہو؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، تو خنزر آزمائی، آپ خنزر آزمائیے، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کا لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کیا ہے، زنا کا بھی صدور ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے شراب پینا وغیرہ بھی ہو گیا، اور یہ چیزیں ہوتی رہی اور صحابہ نے قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کے زنا کرنے پر، شراب پینے پر ہم لوگ میں جس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے کیا، لیکن کرنے کے بعد پھر ایسی پکی توبہ کی، ایسی پکی توبہ کی کہ ایسی پکی توبہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ امرت غامدیہ کا واقعہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے، اس وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، حمل پورا، حمل بچہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا، وضع حمل ہو جائے اس وقت آنا۔ چنانچہ وضع حمل ہو گیا اور وہ بچے کو لے کر آئی۔ سوچو کہ 9 مہینے کے عرصے پہلے تو بچہ عامةً پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے بعد بھی وہی ندامت، وہی جذبہ تھا کہ فوراً بچے کو لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابھی تمہارے پاس سزا طاری کی گئی تو بچے کا کیا ہوگا؟ اس بچے کی پرورش کرو اور جو دودھ وغیرہ سے فارغ ہو جائے اس وقت آنا۔ چنانچہ 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں وہ لڑکے کو لے کر آئی کہ ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہ اس کے اوپر کیا سزا مقرر فرمائی۔ تو 3 سال ہو گئے، زنا کیا تھا، اس زنا کے 3 سال کے بعد بھی اس کو زنا کا ندامت، افسوس وغیرہ موجود تھا۔ بہرحال اس وجہ سے ان حضرات کو ان چیزوں کی وجہ سے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. بات یہ چل رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ ان کے یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری حدیث میں ایک گروسری کا دکان چلایا کرتے ہوں گے، کوئی عورت آئی اور آ کر انہوں نے کھجور لینے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا اچھی لگی تو کہا کہ ذرا کمرے کے اندر جا کر دیکھو، وہاں بہت اچھی کھجور رکھی ہوئی ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ ہوگی اچھی کھجور، اندر چلی گئی، وہ اعتماد کے ساتھ، بھرو کے ساتھ، یہ آدمی جو یہ صحابی جو تھے وہ ان کے پیچھے چلے گئے اور جا کر انہوں نے عورت کو باہوں میں جکڑ لیا اور بوسہ دے دیا۔ بوسہ دے تو دے لیا، لیکن پھر ان کو ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ اسی طریقے سے دکان کو چھوڑ کر وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے، اس وجہ سے اس کو جواب نہیں دے سکے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس نے نامحرم عورت کو بوسہ دیا ہے اور اس بوسے کو بہت بڑا گناہ سمجھا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ذکر کیا گیا۔ جی
فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. چلو بھائی، آپ لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 4:30 بج کے، 3 بجے کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے 5 منٹ 7 منٹ۔